آج ہم نے سورہ بقرہ آیت نمبر 197 اور 198 تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کو سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے رکوع سے ہی حج کا بیان شروع ہوا ہے اور یہ اب اگلا رکوع بھی تقریباً اس کے اندر حج کے احکام و مسائل کا ہی بیان ہو رہا ہے۔ محترم بھائیو، حج کے متعلق بنیادی چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں، اجر، ثواب اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں قربانی، حج کی اقسام۔ تو آج حج کے مہینے کے متعلق ہم پڑھنے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ حج کے دوران کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے، اس کے متعلق آج کا ہمارا سبق ہے۔ پہلے ہم انشاءاللہ ترجمہ دیکھیں گے۔ الحج، الحج سے مراد اللہ کے گھر کی زیارت۔ الحج، حج اشہر، مہینے ہیں، معلومات، معلوم، چند معلوم مہینے ہیں۔ فمن فرض، پس جو کوئی فرض کر لے، فیہن الحج، ان مہینوں میں حج پر جانا، یعنی اپنے لیے وہ یعنی ارادہ کر لیتا ہے، نکل پڑتا ہے۔ فمن فرض فیہن الحج، پھر جو ان میں حج فرض کر لے، فلا رفث، تو پھر وہ کوئی شہوانی فعل نہ کرے، ولا فسوق، اور نہ ہی کوئی نافرمانی کرے، ولا جدال، اور نہ ہی کوئی جھگڑا کرے، فی الحج، حج کے دوران، یعنی جب سے وہ سفر حج کی طرف نکلتا ہے اس وقت سے لے کر اینڈ تک اور پھر ساری زندگی کے لیے یہ تین کام اس سے منع کر دیا گیا۔ پہلے نمبر پر شہوانی خواہش، نمبر 2 نافرمانی، نمبر 3 جھگڑنا۔ وما تفعلوا، اور جو کچھ کرو تم، من خیر، بلائی میں سے، نیکی میں سے، یعلمہ اللہ، اللہ اسے جان لے گا۔ وتزودوا، اور زاد راہ لے لو، فإن، پس بے شک، خیر الزاد التقوی، بہترین زاد راہ تقوی ہے، بچنا ہے، پرہیزگاری ہے۔ واتقونی، اور مجھ سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل والو، اے عقل والو مجھ ہی سے ڈرو۔ لیس علیکم، نہیں ہے تمہارے اوپر، جناح، کوئی بھی گناہ، ان یہ کہ تبتغوا، تم تلاش کرو، فضلا، فضل، من ربکم، اپنے رب کی طرف سے، یعنی اپنے رب کا کوئی فضل تلاش کرو تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ مراد اس سے تجارت وغیرہ ہے، وہاں سے خرید و فروخت ہے۔ فَإِذَا، پس جب، افضتم، واپس آؤ تم، من عرفات، عرفات سے، فاذکروا اللہ، تو ذکر کرو اللہ کا، عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس، مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو۔ واذکروہ، اور یاد کرو اس کو، کما، جس طرح، ہداکم، اس نے تمہیں ہدایت دی، جس طرح سے اس نے تمہاری رہنمائی کی ہے، جو ہدایت اس کی طرف سے آئی ہے اس کی روشنی میں اس کو یاد کرو، یعنی اس طریقے کار پر۔ وَإِن كُنتُمْ، اور تھے تم، من قبلہ، اس سے پہلے، لَمِنَ الضَّالِّينَ، یقیناً گمراہوں میں سے، اس سے پہلے تم یقیناً گمراہوں میں سے تھے، لہٰذا جو طریقہ اللہ نے دیا ہے، جو راستہ اللہ نے دکھایا ہے، اس کے مطابق اس کی عبادت کرو، اس کا ذکر کرو۔ ترجمہ دوبارہ سے دیکھیں۔ الحج اشہر معلومات، حج چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں۔ فمن فرض، پس جو کوئی فرض کر لے، فیہن الحج، ان میں اپنے اوپر حج، یعنی حج پر جانے کا وہ ارادہ کر لیتا ہے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو حج کے دوران نہ کوئی شہوانی فعل ہو اور نہ کوئی نافرمانی اور نہ ہی جھگڑا۔ وما تفعلوا، اور جو کچھ کرو تم، من خیر، بھلائی میں سے، نیکی میں سے، یعلمہ اللہ، اللہ اسے جان لے گا۔ وتزودوا، اور زاد راہ لے لو،
فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، بلا شبہ بے شک بہترین زاد راہ تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، سوال سے بچنا ہے۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور مجھ ہی سے ڈرو اے عقل والو۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ، نہیں ہے تمہارے اوپر، جناح کوئی بھی گناہ، ان تبتغوا یہ کہ تم تلاش کرو، فضلا من ربکم اپنے رب کی طرف سے فضل، یعنی اپنے رب کا فضل تلاش کرو تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ فَإِذَا، پس جب افضتم تم واپس آؤ، من عرفات عرفات سے، فاذکروا اللہ تو ذکر کرو اللہ کا، عند المشعر الحرام مشعر حرام کے پاس، مشعر حرام ایک پہاڑ ہے، وَاذْكُرُوهُ اور یاد کرو اس کو، کما جس طرح ہداکم اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اس کی روشنی میں اسے یاد کرو، وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ اور بلا شبہ اس سے پہلے تم یقیناً گمراہوں میں سے تھے۔ اللہ اکبر۔ محترم بھائیو، آج کے سبق میں چند ایک مسائل ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے انشاءاللہ۔ پہلے نمبر پر حج اور عمرہ، اس کی ادائیگی کا وقت کیا ہے؟ تو یاد رکھیے، عمرہ سال میں کسی بھی وقت ادا کیا جا سکتا ہے، کوئی پابندی اس کی نہیں ہے، دن میں، رات میں، کسی بھی وقت، سال کے کسی بھی مہینے میں، کسی بھی دن میں جا کر ادا کیا جا سکتا ہے، جبکہ جو حج ہے وہ سال میں ایک ہی مرتبہ، یعنی اس کا وقت مقرر ہے، اس کو ایک ہی مرتبہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ اور چونکہ پہلے سواریاں سست رفتار تھیں، پیدل لوگوں کا سفر ہوتا تھا، تو اس حوالے سے لوگوں کو مہینہ دو مہینہ پہلے ہی گھر سے نکلنا پڑ جاتا تھا۔ تو ایسے میں اللہ رب العالمین نے اشہر معلومات جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، ویسے شہر آتا ہے، شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ، شہر واحد ہے، مہینے کو کہا جاتا ہے، اور اشہر جمع ہے اس کی، تو اس کے لیے جمع کا لفظ استعمال کیا کہ جو بندہ ذوالقعدہ کے اندر احرام باندھ کر نکلتا ہے، یا جس کا سفر زیادہ لمبا ہے وہ شوال میں احرام باندھ کر نکل پڑتا ہے، تو ایسے میں یہی مہینے ہیں جو حج کے سفر کے لیے ہیں۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کی تفسیر میں یہی بیان کرتے ہیں صحیح بخاری کے حوالے سے کہ حج کے مہینے جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ ہے، تو جتنا جس کا سفر بنتا تھا وہ اس حساب سے جو ہے احرام باندھ کر چل پڑتا تھا وہاں پر پہنچنے کی خاطر۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی مروی ہے، کیونکہ یہ دونوں ہی اصحاب، عبداللہ بن عباس ہوں یا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، دونوں ہی مفسر قرآن ہیں، دونوں ہی مفسر قرآن ہے، اور مفسرین کے نزدیک جس آیت کے بابت ان دونوں میں سے کسی ایک کا قول مل جائے، دونوں کا مل جائے، وہ تو پھر سونے پر سہاگا ہے، دونوں کا مل جائے تو پھر سونے پر سہاگا ہے، اور اگر دونوں کا نہ ملے تو پھر کسی ایک کا بھی مل جائے تو وہی تفسیر کیا ہوگی؟ معتبر ہوگی۔ اور یہاں تو باقاعدہ طور پر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کر رہے ہیں، تو اس سے زیادہ اتھینٹک بات کوئی ہو سکتی نہیں۔ فرمایا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ اس سے مراد جو ہے شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، ذوالحجہ کے پہلے 10 دن، تو یہ مہینے حج کے ہیں جو معلوم ہیں، ان میں حج کا سفر اور حج کے لیے احرام باندھنا جائز ہوگا۔ تو حج کا احرام ان مہینوں کے سوا دوسرے مہینوں میں باندھنا جائز نہ ہوگا، ہاں عمرے کا احرام باندھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ایک اور اثر بھی ابن خزیمہ کے اندر موجود ہے، فرماتے ہیں سنت یہ ہے کہ حج کا احرام حج کے مہینوں میں ہی باندھا جائے۔ فمن فرض فیہن الحج، اس سے مراد کیا ہے؟ حج کو اپنے آپ پر فرض کرنا، مراد حج کی نیت کے ساتھ احرام باندھنا اور زبان سے لبیک بالحج یا لبیک اللہم لبیک، یہ جو پورا تلبیہ بنتا ہے اس کو پکارنا شروع کر دے، تو یہ محترم بھائیو اپنے اوپر حج کو
فرض کرنا ہے، حج کی نیت اور ارادے کے ساتھ گھر سے نکلنا ہے۔ اب جب احرام باندھ لیا تو اب اس کے اوپر کون کون سی پابندیاں عائد ہو گئی؟ تو تین بنیادی پابندیاں جو کہ ویسے بھی ہمارے اوپر ہیں، اور ان پابندیوں کو اس مبارک سفر کے دوران بالخصوص جو ہے فالو کرنا، اور ان پابندیوں کو ادا کرنے سے حج کا اجر ثواب محفوظ رہے گا۔ اور اگر ان تینوں کا کچھ بھی خیال نہ کیا جائے تو بھائیو وہ سفر صرف تھکاوٹ اور وقت کے ضیاع کا باعث ہی بنے گا، اس کے اوپر اجر وغیرہ نہیں مل سکتا۔ فرمایا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو حج میں یہ سب باتیں کیا ہو جائیں گی؟ حرام ہو جائیں گی۔ پہلے نمبر پر رفث شہوانی فعل ہے، اس سے مراد جماع ہے، جو کہ حلال، یعنی اللہ تعالیٰ نے بیوی اور خاوند کے درمیان اس عمل کو حلال رکھا ہے، لیکن سفر کے دوران حج کا جو سفر ہے اس میں یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا، اس سے روک دیا گیا۔ وہ تمام چیزیں جو جماع کی طرف مائل کرتی ہیں، جو انسان کے جذبات کو انگیخت کرتی ہیں، بڑکاتی ہیں، اس سے بھی منع کر دیا گیا۔ یعنی یہاں پر جز کہہ کے کل مراد لیا گیا ہے۔ رفث، ہاں جی، رفث ایک جامع لفظ ہے، وہ حرکت جو بندے کے خیالات کو منتشر کرتی ہے اور دوسری طرف لے کر جاتی ہے، تو اس سے مراد ایسی چیز کا سننا بھی ہو سکتا ہے جو شہوت کو بھڑکائے، اسی طرح سے دیکھنا بھی ہوتا ہے، جیسا کہ دوران سفر محترم بھائیو نظر کہیں سے کہیں اٹھتی چلی جاتی ہے، تو قافلے میں بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، خواتین ہوتی ہیں، تو ہر ایک عمل سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ فلا رفث ولا فسوق، نافرمانی کا لفظ ہر گناہ کو شامل ہے، یاد رکھیں، نافرمانی کا لفظ ہر گناہ کو شامل ہے۔ ولا جدال، اور جھگڑا، لڑائی کرنا، اس سے یہ بھی یعنی ایک جامع لفظ ہے، تو کسی کو نہ ہاتھ سے تکلیف دینی ہے اور نہ ہی زبان سے تکلیف دینی ہے۔ سفر حج کے دوران اور بالخصوص جب بندہ جو ہے حجر اسود کی طرف لپکتا ہے اور اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اس کو چوم لوں، اب یہ بہت اچھی بات ہے، اس کو چومنا، اگر ایزیلی بندہ وہاں پر پہنچ سکتا ہے تو چومنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن دکم پیل کر کے ایک دوسرے کو اوپر گرتے پڑتے دکے دے کر محترم بھائیوں وہاں پر پہنچنا، ایک طرف تو ہم اجر اور ثواب کمانے کی خاطر یہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف ڈھیروں نیکیاں اپنی ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کسی نہ کسی کو اپنے ہاتھ سے تکلیف دے رہے ہوتے ہیں یا اپنی زبان سے کسی کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں، تو اس عمل سے بھی بالکل پرہیز کرنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حج کیا اور اس دوران رفث اور فسوق، جھگڑا، ان سب چیزوں سے وہ اپنے آپ کو بچائے رکھتا ہے، فرمایا وہ ایسے گناہوں سے واپس لوٹے گا جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہے۔ تو بہت بڑا اجر ہے، ثواب ہے، لیکن مشکل بھی بہت ہے۔ اپنی زبان کو آپ کہاں تک روکیں گے؟ اپنے ہاتھ کو آپ کہاں تک روکیں گے؟ کہاں تک تو یہ انسان کے اپنے اوپر ہے۔ تو یاد رکھیں، اس سفر کو اختیار کرنے سے پہلے ان ساری چیزوں کی ریہرسل، ان کو ترک کرنا ابھی سے شروع کر دیں، ابھی سے ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیں، تاکہ بندے کی پریکٹس ہو جائے، اور جب بندے کی تربیت ہو جاتی ہے تو وہاں پر جا کر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اب یہ چوتھا پوائنٹ ہے ہمارے آج کے سبق کا، وَتَزَوَّدُوا، زاد راہ لے لو۔ ہوتا یہ تھا پہلے محترم بھائیو، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل یمن حج کرتے تو زاد راہ نہیں لاتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ہم فی سبیل اللہ نکلے ہیں، لہٰذا لوگوں کے اوپر فرض ہے وہ ہماری خدمت کریں، لوگوں کے اوپر فرض ہے کہ وہ ہماری کیا کریں؟ خدمت کریں۔ وہ زاد راہ لیتے نہیں تھے، نہ کھانا پینا لیا نہ کچھ اور، بس ایسے نکل پڑے کہ ہم جناب فی سبیل اللہ نکلے ہوئے ہیں، لہٰذا لوگوں کا فرض ہے ہماری خدمت کریں۔ اب اس کو وہ تقوی، پرہیزگاری، خالی ہاتھ نکلنا، اس کو وہ تقوی کا اعلیٰ معیار قرار دیتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے یعنی تقوی کا توکل، اپنے آپ کو متوکل سمجھتے تھے وہ کہ ہم تقوی والے لوگ ہیں، ہم اللہ کی راہ میں نکلے ہیں، اللہ کے گھر کے مہمان ہیں، لہٰذا سکروں کچھ بھی نہ لے کے جائے تامی اسی اتنے پہنچ جانا ہے اور لوگ ہماری خدمت کرتے رہیں گے۔ تو اس کو وہ توکل کا نام، بھروسے کا نام اور تقوی کا نام دیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو ہے اس سے منع فرما دیا، اور پھر وہ جب ضرورت پڑتی تو مانگتے تھے،
صاف ظاہر ہے لوگوں سے سوال کرتے تھے جب وہ ضرورت پڑتی تھی. تو اللہ رب العالمین نے اس حالت کا رد کیا ہے کہ نہ تو یہ تقوی ہے، نہ یہ توکل ہے، نہ یہ بھروسہ ہے، بلکہ یہ تو خالی صاف صاف جو ہے وہ بیکاری بننا ہے. کیا بننا ہے؟ بیکاری بننا ہے، اور بیکاری بننا اللہ کو پسند نہیں. فرمایا کہ وَتَزَوَّدُوا، اور زاد راہ لے لو اپنی کوشش کے مطابق، ہمت کے مطابق. اور یہ تو پہلی بات ہے کہ حج فرض ہی تب ہوتا ہے جب بندے کے پاس کیا ہو؟ استطاعت ہو. اور استطاعت کے اندر جسمانی استطاعت بھی ہے اور مالی استطاعت بھی ہے، جسمانی استطاعت بھی اور مالی استطاعت بھی. اور بندہ آ کے میں حج کرنا چلے لالا جاوے ڈنکیاں ہی تھوں، تو اس طرح کے حج کا تو کوئی فائدہ نہیں. سمجھ آ رہی بات کی؟ یہاں سے وہ دوسرے طریقے سے جاتا ہے تو یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. نہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے حج کو فرض کیا ہے. حج کے فرض کا محترم بھائیو استطاعت اس کے لیے جو ہے وہ بڑی ضروری ہے. تو استطاعت ہے اور استطاعت میں پھر ساد راہ ساتھ لے کر چلنا ہے. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور بہترین زاد راہ تو کیا ہے؟ تقویٰ ہے. تو یہ زندگی کا سفر ہو یا محترم بھائیو حج کا سفر ہو یا جہاد کا سفر ہو، جو وسائل ہیں وہ تو لیں، اور بہترین زاد راہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے. تو تقویٰ اور پرہیزگاری یہ محترم بھائیو تمام عبادات کی روح ہے، تمام عبادات کی روح ہے. اور ہم عبادت کرتے اس لیے ہیں تاکہ ہم پرہیزگار بن جائیں، ڈرنے والے بن جائیں، متقی بن جائیں. تو بھائیو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، مجھ ہی سے ڈرو اے عقل والو. یہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نا تمہیں کہ زاد راہ اختیار کرو، اس میں سوال سے بچنا ہوگا. اور جب سوال سے بچیں گے تو صاف ظاہر ہے اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے ان لوگوں کو جو سوال کرنے سے بچتے ہیں. سوال کرنا ویسے ہی ممنوع ہے محترم بھائیو، اس سے بچنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ لوگوں سے سوال کرتا ہے، بھیک مانگتا ہے، فرمایا کل قیامت کے دن وہ اس حال میں اللہ کے سامنے آئے گا کہ اس کے منہ کا گوشت سارے کا سارا ختم ہوگا، صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ ہی ہوگا، صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ. یعنی اتنی کبھی شکل کے اندر، اتنی جو ہے ڈراؤنی شکل کے اندر وہ آئے گا کہ اس کے منہ کے اوپر کوئی گوشت نہیں ہوگا جو لوگوں سے بلا وجہ سوال کرتا ہے. ہاں ایک چیز ہے ادھار لینا، مستعار لینا، یہ تو کوئی مذائقہ اس کے اندر نہیں، لیکن یہ اپنی عادت ہی بنا لینا اور بھیک مانگنے پر لگ جانا. اور سب سے زیادہ کہہ لیں کہ اس وقت منافع بخش کام جو ہے وہ یہی ہے کہ تھوڑا جا منہ ڈنگا کرو بندے کو تو جا کے سوال کرو تو بندے نے پیسے لا لیں. اور سچی بات یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ اس وقت وہ بھی اس بات کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے. سمجھو دیکھیں جو بندہ محنت کرتا ہے نا، مزدوری کرتا ہے، ہم اس کو اس کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بلکہ اس کو کیا کرتے ہیں، تو رعایت کر، تھوڑی ان کی کہانی رعایت کر. اب اس سے پیسے چھڑوانے کی کوشش کرتے ہیں. مثلا کوئی بھی کاریگر ہے، کوئی بھی ملازم ہے، اس سے ہم رعایت سے کام کرواتے ہیں اور 10 20 30 روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ ہم بیک کے طور پر دے دیتے ہیں. اس کو ایک دوسرے الفاظ میں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. 2 بچوں کو لیں، ایک کو آپ دیہڑی مزدوری کے لیے بھیجیں اور دوسرے کو آپ بیک کے لیے بھیجیں، تو دونوں واپس جب آئیں گے نا تو دیہڑی والے کے پاس پیسے بھی کم ہوں گے اور تھکا ہوا بھی ہوگا، اور جو بھیک مانگنے والا ہے اس کے پاس پیسے بھی زیادہ ہوں گے اور حشاش بشاش بھی بہت زیادہ ہوگا. اگر محترم بھائی ہم دیہڑی والے کے ساتھ ذرا مہربانی کر دیں اور اس کو اس کے حق سے زیادہ دے دیں، اس کو حق سے اس کو زیادہ دے دیں، تو پھر ہم کس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں؟ محنت کی، مزدوری کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. اور اگر ہم 10 5 روپے دے کر پورے معاشرے وہ چکر لگاتا ہے، ایک دفعہ 2 گھنٹے لگ جائیں، گھنٹے لگ جائے اس کو بازار کے اندر، وہ چکر لگا کر آتا ہے، تھبی نوٹاں دے لے کے آمدا ہے. تو یہ ہمارا محترم بھائیو معاشرہ جو ہے وہ بھیک کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، محنت کی، مزدوری کی حوصلہ شکنی کرتا ہے. تو اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے، خود بھی سوال سے بچنا ہے اور اسی طرح سے ایسے لوگوں کو بھی بچانا ہے جو اس کام پر دھندے پر لگے ہوئے ہیں. وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور یہ سارے کام ہو سکتے ہیں تقوی سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے. آگے اگلی آیت کے اندر یعنی آیت نمبر 198 میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور مسئلہ ڈسکس کیا ہے، اور وہ ہے کہ تجارت کرنا. تو بعض لوگ جو ہے جب اسلام آیا تجارت کو گناہ سمجھتے تھے. سفر کے دوران حج یا وہاں پر جب حج مکمل ہو جاتا تو وہ کہتے تھے نہیں یہ ساری چیزیں. اور اسی طرح سے یمن کے لوگ زاد راہ کو لے کر جانا بھی اسی لیے گناہ
समझते थे, वो कहते थे नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। जब अल्लाह के मेहमान है तो अल्लाह ताला जरूरतें पूरी करेगा, इसको तवक्कल, तकवा और पता नहीं क्या क्या नाम देते थे। और तिजारत को भी लोग गुनाह समझते थे, लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों को इसकी छूट दी है कि तुम बाजार के अंदर जा सकते हो, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। एक ज़हन तो ये था कि तिजारत ही नहीं करनी चाहिए, दूसरा ज़हन ये था कि ये जो बाजार है ये कुफार के बाजार थे, लिहाजा इनमें तिजारत नहीं करनी चाहिए, इनमें तिजारत नहीं करनी चाहिए। तो अब मुसलमानों ने जब हज करना शुरू किया तो वहां पर तिजारत को गुनाह उन्होंने समझा, तो इस पर यह आयत उतरी है कि तिजारत हज के दौरान खरीदो फरोख्त ममनू नहीं है। आप खरीद भी सकते हैं और आप बेच भी सकते हैं, ये अल्लाह का फजल है, इसलिए रोजी कमाना ममनू नहीं है, रोजी कमाई जा सकती है। फिर काबा से चलकर आगे मिना और मिना से फिर मुजदलफा और फिर अरफात आता है। हाजी 8 जुल्हज्जा को यौम तरविया को मिना में जोहर से पहले पहुंचते हैं, जोहर, असर, मगरिब, इशा और फजर मिना में अदा करते हैं। एहराम के बाद हज यहां से शुरू होता है। मुहतरम भाइयों, 9 जुल्हज्जा को अरफात जाते हैं और अरफात सूरज ढलने तक जो है वो अरफात के अंदर ही ठहरते हैं, अरफात में वकूफ करते हैं। ये हज का सबसे बड़ा रुकन है, बल्कि इसी को हज करार दिया गया है। फिर वहां से जो है अरफात से वकूफ के बाद मुजदलफा में रात गुजारनी होती है और फजर तुलू होने से पहले मुहतरम भाइयों वहां पर पहुंचना होता है। तो ये जिसने ये अरफात के अंदर और इस तरह से मुजदलफा की रात को पाया तो गोया उसने पूरे हज को पा लिया। तो वहां से वापस आते हुए मशअर हराम एक पहाड़ है, इसके पास से मुराद मुजदलफा है और हरम के अंदर होने की वजह से इसे अल हराम कहा गया है। तो ये मशअर हराम, अरफात से वापस आकर हाजी हजरात रात यहां बसर करते हैं और सुबह की नमाज अंधेरे में पढ़कर सूरज तुलू होने के करीब तक जिक्र इलाही के अंदर मसरूफ रहते हैं। फिर सूरज तुलू होने से पहले मिना की तरफ रवाना हो जाते हैं। तो ये है मशअर हराम के पास अल्लाह का जिक्र, यानी अरफात के बाद जब मुजदलफा की तरफ आते हैं तो यहां पर ये जितना भी एरिया बनता है ये है मशअर हराम और इसमें कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र करना है। वज़कुरूहु, आखिरी जो बात इसके अंदर है, वज़कुरूहु के याद करो उसको, कमा हदाकुम, जैसे उसने तुम्हें हिदायत बख्शी है। यानी मुशरिकीन की तरह नहीं पुकारना, वो कहते थे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं, और साथ ही कहते थे ला शरीका लका लब्बैक, तेरा कोई शरीक नहीं, और साथ कहते थे तेरा वो शरीक जो तूने खुद बनाया है। अब अल्लाह ताला ने अपना कोई शरीक बनाया है? अल्लाह ताला तो कहते हैं कुल हु अल्लाहु अहद, कह दीजिए अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। अब अल्लाह ताला अपना शरीक कैसे बनाएगा? अल्लाह को तो ये सजावार ही नहीं है, अल्लाह को तो ये मुनासिब ही नहीं लगता। अब ये जो तरीकेकार लोगों के चलते हैं तो हमारे यहां भी ये चल रहे हैं, हमारे यहां भी ये चल रहे हैं, इस तरह की बातें, इस तरह के अल्फाज कि हम वहां पर पहुंचकर भी अल्लाह को कम पुकारते हैं और अपने पीर और मुर्शिद को ज्यादा पुकारते हैं, पीर और मुर्शिद को ज्यादा पुकारते हैं। तो फरमाया जिस तरह से अल्लाह ने तुम्हें हिदायत बख्शी है वैसे तुम अल्लाह का जिक्र करो। और अल्लाह का जिक्र यानी पूरा तौर तरीका इबादत का वो सारे का सारा उस अंदाज से किया जाए जो अल्लाह ने बताया है, अपनी तरफ से, अपने फिका के मुताबिक, अपने इमाम के मुताबिक, अपने स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक नहीं। कमा हदाकुम, जिस तरह से उसने तुम्हें हिदायत बख्शी, जिस तरह से उसने तुम्हें हिदायत बख्शी उस अंदाज से तुमने करना है भाई। अब हम क्या करते हैं मोहतरम भाइयों, ये हमारी आंखों देखा हाल है। अब जहाज के अंदर बैठे थे ना, तो पढ़ना तो उस वक्त एहराम के बाद लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक है। अब लोग पढ़ रहे हैं, बल्कि खवातीन वो जनाब सानू सोने ने बुलाया असी मदीने चली हैं। अब पढ़ना उस वक्त क्या था? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लेकिन सानू सोने ने बुलाया असी मदीने चली। अब यानी वो इसको कहता है कि तस्बीह के तौर पर और इसको इबादत के तौर पर पढ़ रही हैं। और इसी तरह से मुहतरम भाइयों जब हज हो जाता है, उमरा हो जाता है, कितने ऐसे लोग हैं जो घर फोन करते हैं साडा हज हो गया है जनाब, यानी साडा उमरा अदा हो गया है, फलान जनाब दरबार उत्ते देगा दे छड़ियो, फलान जनाब साडा हज हो गया है तो फलान जगह ते जनाब चढ़ावा चढ़ा छड़ो। भाई सब तू वड्डे घर तुसीं पहुंचे हो, सब तू वड्डे घर तुसीं पहुंचे हुए। बल्कि एक भाई थे, उसने बड़ी कमाल की बात की है। कहते हैं मैं उधर तवाफ कर रहा था तो एक बुजुर्ग मेरे पास आ गए और आकर कहते ये है कि पुत्र इत्थे दस भी कबर किथे वे, कबर किथे वे, या तो वो कहते हैं मैं सर पकड़ कर बैठ गया कि भाई ये इत्थे भी कबर लोड़दा फिरदा है।
بھی اتنے اللہ پاک نے اپنے گھر بلایا، یہ اتنے بھی قبراں لوٹدا پھردا ہے، قبراں دے سجدے دی چس پئی اینوں۔ تو بھائیو یہ سارے وہ شرکیہ طریقہ کار ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہو چکے ہیں۔ بس پیسے چار چھلڑ آ گئے ٹر پیا، بس حج نو نہ کو پتہ نہیں ہے کہ بھائی حج کرنا کی، حج عقدے کی انہوں نے، اور توحید کیا ہے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بلایا ہے تو خالص توحید کے لیے بلایا۔ آپ دیکھ لیں اللہ اکبر ہم کہتے ہیں نا، اللہ اکبر کہہ دیا نماز شروع ہو گئی آپ کی، آپ پڑھتے چلے جائیں اس میں اللہ اکبر بار بار آئے گا، لیکن عبادت حج جو ہے یا عمرہ جو ہے، آپ نے لبیک اللہم لبیک، صرف اللہ کو پکارتے جانا ہے، آپ نے صرف اللہ کو پکارتے جانا ہے۔ اور اس حج کے دوران آپ دیکھیں نماز کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھی آتا ہے، نماز کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی آتا ہے، تحیات میں بھی آتا ہے، درود میں بھی آتا ہے۔ لیکن آپ حج کو دیکھیں، حج میں آپ کو پورے تلبیے کے اندر صرف اور صرف کس کی وحدانیت ملتی ہے؟ اللہ کی۔ سمجھ آ رہی بات؟ یعنی اتنا خالص عمل ہے یہ توحید والا، لیکن اس کے اندر بھی ہم نے شرک کو گھسیڑ کر داخل کر دیا ہے۔ تو بھائیو ہمیں اس سے بچنا چاہیے اور اس طریقے سے ہمیں حج کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے جو اللہ نے بتایا ہے۔ جو کس نے بتایا ہے؟ اللہ نے بتایا ہے، اور صاف ظاہر ہے اللہ کی دی ہوئی ہدایت سے بڑھ کر کوئی اور طریقہ ہدایت والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں بات کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔